بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو. اس وقت میں کوٹیا میں موجود ہوں. بلوچستان میں قانون نافذ کرنے کے دو نظام ہیں، ایک پولیس کا، دوسرا لیویز کا. اور لیویز کا بڑا عمل دخل ہے بڑے رقبے پہ، خاص کر کے قبائلی جو علاقے ہیں وہاں لیویز فورس کی مداخلت یا قانون اور امن امان کے حوالے سے ایک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. لیویز کی بات کی جائے پاکستان میں تو 1877 میں برٹش انڈیا نے لیویز فورس کا بنیاد رکھا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، پاکستان کے ان دو علاقوں میں لیویز کا بنیاد پڑا، اور وہ بھی قبائلی علاقوں میں. خاص کر کے اس دور کے جو قبائلی سردار تھے یا قبائلی لوگ تھے ان کو وہاں پہ امن امان قائم کرنے کے لیے وہاں کے علاقائی لوگوں کو ایک فورس بنائی گئی، اور اس کا مختلف دوروں میں الگ طریقہ کار سے ان کی مینجمنٹ سنبھالنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو آگے کیا گیا. اور پاکستان بننے کے بعد ڈپٹی کمشنر اپنے اپنے علاقے میں جہاں پہ لیویز فورس ہے تو وہاں پہ سنبھالتی رہی. اور 2002 سے ڈپٹی کمشنر تو اپنے علاقوں میں سنبھال رہے ہیں لیویز کا نظام، مگر ڈائریکٹر جنرل کی مقرری کا ایک نظام بھی شروع ہوا. ایک نیا اور جدید طریقے سے لیویز کو آراستہ کیا گیا. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں ڈائریکٹر جنرل لیویز نصیب اللہ کاکڑ صاحب. نصیب بھائی، آپ کی مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لیویز کا جو پس منظر ہے، تاریخ ہے اس کے وجود کی، وہ کیا ہے؟ تھینک یو حمید صاحب، بڑی مہربانی آپ اتنی دور سے آئے، ہمیں ٹائم دیا. لیویز کا جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں یہ بات کی، بیسیکلی 1871 میں ڈی جی خان میں ایک ٹرائبل فورس بنانے کا ایک انیشیٹو لے گیا تھا. پھر آگے جا کے 1877 اس میں باقاعدہ اس کو لیویز فورس کا نام دیا گیا، جو کہ ٹرائبل ایریاز کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ٹرائبل ایریاز کے ساتھ ساتھ کے پی کے اور بلوچستان کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں، برٹش بلوچستان جس ٹائم اس کو کہا جاتا تھا، یہ اس ٹائم وہاں پہ انیشیٹ کیا گیا. بیسک کام ان کا ریونیو کلیکشن، اس کے بعد لا اینڈ آرڈر، اور جو ریلوے ٹریک تھی اور جو خزانے کا جو سسٹم تھا، جو تنخواہیں لوگوں کی جاتی تھی سیلری، ان کی پروٹیکشن کرنا. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ اس میں مزید چینجز آتی رہی. پھر پاکستان بننے کے بعد 1954 میں ایک لیویز انسٹرکشنز کے نام سے ایک ڈاکومنٹس ایشو کیا گیا. اس کے تحت بلوچستان میں اور کے پی کے بھی، خیر ہم بلوچستان کی حد تک بات کریں گے تو فیڈرل لیویز یہاں پہ کنٹینیو کی گئی. پھر اس کے بعد پروونشل لیویز بھی، جب صوبہ بنا پھر اس کے بعد پروونشل لیویز بھی آئی، اور صوبے میں فیڈرل لیویز اور پروونشل لیویز دونوں ساتھ ساتھ. اس ٹائم مجسٹریسی کا بھی سسٹم تھا اور لیویز بھی تھا. ڈپٹی کمشنر پولیٹیکل ایجنٹ، ڈپٹی کمشنر کوئی مجسٹریٹ کا اختیار موجود تھا اس ٹائم موجود تھا. یہ پھر 97 میں تھوڑا سا یہ اختیارات کم ہوئے. پھر جب 2002 میں جب لوکل گورنمنٹ کا جو وہ آیا، باڈیز کا جو سسٹم آیا ڈیولیوشن والا، اس میں اختیارات ختم ہو گئے اور ڈی سی او شپ آئی. تو یہ نظام تھوڑا سا اس ٹائم تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا. پھر 2002 سے لے کر 2007 تک سی بی اے کا پروجیکٹ آیا، کنورژن آف بی ایریا انٹو اے ایریا. پھر جب یہ پروجیکٹ آیا تو ڈی جی آفس جو تھا تھوڑا سا غیر فعال ہوا، اور لیویز پورا بلوچستان آپ کو پتہ ہوگا کہ پورا یہ ایریا ڈکلیئر کیا گیا. لیکن وہ پھر 2010 میں واپس اس کو رول بیک کرنا پڑا، اور 2010 میں لیویز دوبارہ بحال ہوئی، اور 2014 میں ڈی جی آفس کو دوبارہ فعال کیا گیا. تو یہ لیویز کا ایک مختصر سا وہ میں نے آپ کو دیا. دنیا کے اندر لیویز کا جو وجود ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ابھی 2-4 ملکوں میں لیویز نظر تو آ رہی ہے. جیسے افغانستان کی بات کریں تو وہاں پہ قبائلی ملیشیا کے نام سے بھی موجود ہے، روس کے چچینا میں بھی موجود ہے، مراکش میں موجود ہے. 3 ملکوں میں تو لیویز نظر آ رہی ہے، اور پاکستان میں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک نظام کے بجائے دو نظام؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ریویز ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر کام کرتی ہے، اس کے باقاعدہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہے، جس طرح پولیس کے اسی طرح ہے.
یہ مس کنسیپٹ ہے پورے پاکستان میں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس حوالے سے۔ بلوچستان میں اے اور بی ایریا وہ ہے جو سیٹلڈ ایریا ہے، جو جہاں پہ اربن پاپولیشن جہاں پہ ہے وہ اے ایریا کہلاتا ہے۔ جہاں پہ ٹرائبل ایریا ہے وہاں اس کو بی ایریا کہتے ہیں، وہاں پہ لیویز فورس لا اینڈ آرڈر کو دیکھتی ہے۔ جو کام اے ایریا میں پولیس کرتی ہے وہی کام وہی پی پی سی اور سی آر پی سی اور جو ایکٹ ہیں، جو ہمارے قانون ہیں، وہی اسی کے تحت لیویز کرتی ہے۔ لیویز کے اپنے تھانے بھی موجود ہیں یا ایف آئی آر کاٹنے سے لے کے پورا نظام موجود ہے؟ پورا نظام انویسٹیگیشن سے لے کر ایف آئی آر کاٹنا، اور جیسے پولیس کے تحقیقات کرنے والے الگ ادارے اور ایف آئی آر کاٹنے والے الگ، لیویز کا بھی اسی طرح سیم جسٹس سسٹم، سیم ان کا جو بھی ان کے ایف آئی آر ہے، ان کی پروسیکیوشن ہے، ان کے جو بھی انویسٹیگیشن ہے، جو پولیس کرتی ہے وہی بی ایریا میں لیویز کرتی ہے۔ پرائیویٹ یا ٹرائبل اس کے حوالے سے یہ بالکل ایک مس کنسیپٹ ہے۔ بالکل لیویز ڈپٹی کمشنر جو ہے نا ڈسٹرکٹ لیول پہ کمانڈر ہے، وہ رسپانسبل ہے۔ جہاں تک ان کی اپوائنٹمنٹ کی بات ہے، وہ جو ہے نا ڈی جی لیویز اس کا سربراہ ہے، اور متعلقہ ڈی سی اور اے سی اس کے ممبر ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ کا، اور کچھ کمیٹیوں میں ایس این جے ڈی بھی اس کا ممبر ہے۔ تو ایز سچ کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی سردار یا اس کے کہنے پہ یہاں پہ بندے لگائے جاتے ہیں۔ آپ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ فیڈرل لیویز تھی۔ فیڈرل لیویز اس طرح تھی کہ وہاں پہ جب فیڈرل لیویز آئی تو اس میں یہ تھا کہ انگریز کے زمانے میں جو سردار اور جو سیاسی لوگ تھے یا پولیٹیکل جو لوگ تھے، نہیں ان کا باقاعدہ کوٹا ہوتا تھا، سردار بنائے، جاگیردار بنائے، نواب سب کے خطاب بھی دے دیے، انگریزوں کی زیادہ پیداوار بھی موجود ہے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے کنٹرول کرنا تھا ایریا کو، اور وہ بڑا اچھا سسٹم بھی تھا کیونکہ وہ علاقے کے لوگوں کو لیتے تھے، اور جو وہاں پہ جو بھی نمائندہ ہوتا تھا، جو سردار یا جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا، اس کے 2-3 پارٹس تھے۔ ایک پارٹ پولیٹیکل ایجنٹ بھرتی کرتا تھا، دوسرا وہ علاقے کے جو ملک اور سردار تھے ان سے نام لیتے تھے، پھر اس کی رسپانسبلٹی لگاتے تھے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی رسپانسبلٹی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ٹائم خیر آج کے جیسے حالات بھی نہیں تھے، تو یہ ایک فیڈرل لیویز کا کنسیپٹ تھا جو کہ ابھی نہیں ہے۔ پولیس اور لیویز کا اندر جو بنیادی فرق کیا ہے کہ اے اور بی ایریا جیسے آپ نے کہا، مگر وہ دونوں الگ الگ کام کریں، بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو لیویز ہے وہ ٹرائبل فورس ہے اور اسی علاقے کے لوگ ہیں، جبکہ پولیس میں یہ والا کنسیپٹ نہیں ہے۔ اور جو اربن ایریا ہے وہاں پہ پولیس کام کر رہی ہے، جو بی ایریا ہے، جو ٹرائبل ایریا ہے، وہاں پہ لیویز کام کر رہی ہے۔ یہ فرق ہے۔ باقی قانون نافذ کرنا، دہشت گردی کے خلاف لڑنا، اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو بھی کام ہیں، ہائی وے کی حفاظت کرنا، جو پولیس کر رہی ہے، جو دوسرے ادارے کر رہے ہیں، وہی لیویز کر رہی ہیں۔ دونوں کے اختیارات میں کیا فرق ہے بلوچستان پولیس اور لیویز کے؟ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جو ہے نا اپنے اپنے ایریاز میں با اختیار ہے۔ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو بی ایریا ہے وہاں پہ انتہا پسند یا شدت پسند یا قوم پرستی کی ہوا آگے بڑھ رہی ہے، اور ایک سیکورٹی کے خطرات بھی زیادہ انہی بی ایریا سے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ لیویز وہاں کنٹرول نہیں کر پا رہی، یا کس کی مداخلت ہے، یا آپس میں دونوں اداروں کی پولیس اور لیویز کی کوئی لڑائی تو نہیں ہے تو جس وجہ سے یہ ایک انتہا پسند آگے آ رہے ہیں؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیویز اور پولیس کی کبھی بھی کوئی لڑائی نہیں رہی ہے، نہ تھی، نہ ہے اور نہ رہے گی۔ جہاں تک دہشت گردی یا جہاں تک لینڈ آرڈر کا ہے، بی ایریا جو نارمل جو ہمارے وہ کرائمز ہے اس میں بی ایریا سب سے مطلب اچھا ہے۔ رہی بات آپ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے تو بی ایریا میں بہت کم ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز۔ ٹیررسٹ ڈھونڈتا ہے اس علاقے کو جہاں پہ رش کش ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں۔ بی ایریا میں آبادی بہت زیادہ ڈسپرس ہے اور بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل زیادہ تر ٹھکانے تو ان کے وہی ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے بی ایریا میں ہی ہیں۔ اس طرح تو بہت سارے مطلب وہ عوامل اس میں آ سکتے ہیں نا، لیکن ٹھکانے یہ لوگ پہاڑوں پہ ہوتے ہیں، یہ بی ایریا میں بھی نہیں ہوتے، جہاں پہ لوگوں کی پاپولیشن نہیں ہوتی، جہاں پہ لوگ نہیں ہوتے۔ دیکھیں وہ کوئی الگ ہے کیا پہاڑوں کا جو ٹھکانہ، یہ بھی کوئی حد بندی کا مسئلہ بھی تو نہیں ہے کہ یہ الگ کسی کی حد ہے، جیسے تھانے کلچر میں ہوتا ہے یہ میرا علاقہ، اسی چکر میں نقصان تو نہیں ہو رہا؟ امید بھائی اس طرح ہے کہ بلوچستان کے ڈائنامکس کو لوگ مکس کر جاتے ہیں پنجاب، کے پی کے یا سندھ کے ساتھ۔ میں تھوڑا سا اس میں بتاتا چلوں کہ ہمارا ایک ڈسٹرکٹ پورے کے پی کے سے بڑا ہے،
ٹھیک ہے نا. اٹ مینس کہ آپ کے پی کے لیے جو 40-50 ہزار پولیس ہے وہ اگر ہم ایک ڈسٹرکٹ میں لگا دیں, رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے, اور اس کے علاوہ پاپولیشن ہماری لاہور سے بھی کم ہے, اور پاکستان کی سب سے کم پاپولیشن پورے صوبے کی نا. تو ہمارے جو ایریا کا مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ہے, ہمارے ایکسیسیبلٹی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. ہمارے جو ایک چاغی سے صرف 500 کے قریب ہمارا ایک ہائی وے گزرتا ہے ایک ڈسٹرکٹ سے. تو آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں. دوسرا, لیویز سرکار کو بہت سستا پڑتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ لوکل لوگ ہیں, ان کی رہائش کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ, وہ اپنے علاقوں میں رہتے ہیں. اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہتری اس وجہ سے ہے کہ یہ لوکل لوگ ہیں, کوئی پرائیویٹ بندہ وہاں پہ آتا ہے یا کسی دوسرے علاقے سے آتا ہے تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ بندہ تو جو ہے نا یہ کئی باہر سے آیا ہوا ہے, تو اسی ٹائم پوچھ گچھ کر لیتے ہیں. پولیس جو بلوچستان میں کامیاب ہے وہ سیٹلڈ ایریاز میں, جیسے کوئٹہ میں بالکل پولیس ہونی چاہیے. یہاں پہ پھر لیویز اس طرح سے ایفیشنٹ یا اس طرح سے وہ اس کی افادیت ہم نہیں وہ کر سکتے ہیں جس طرح کی ہم بھی ایریا میں کرتے ہیں. تو ود دی پیسیج آف ٹائم جو جہاں پہ اربن ایریاز آئیں گے, میرا تو یہ اپنا وہ ہے کہ جی اس کو ایریا کرتے جائیں. اور موجودہ دور میں فی الحال تو میں نہیں سمجھتا کہ بی ایریا کو ختم کرنا چاہیے. جو ہوئے ہیں وہ آلموسٹ سیٹلڈ ایریاز تھے, اور وہاں پہ اگر مطلب پولیس آ جائے وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. لیویز فورس کے حوالے سے بہت ساری کھری باتیں کرنی ہیں, مگر چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے کھری بات میں ہمارے ساتھ نصیب اللہ کاکڑ, ڈائریکٹر جنرل لیویز فورس بلوچستان موجود ہیں. بلوچستان کی لیویز کے حوالے سے اور پولیس اور لیویز کے فرق کے حوالے سے ہماری بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی. جب آپ کہتے ہیں کہ پولیس اور لیویز میں کوئی فرق نہیں ہے, تو برٹش انڈیا کے دور سے بنایا ہوا ایک الگ ادارہ جو قبائلی علاقوں میں تھا, آج کل کے جو قبائل ہیں وہ قبائلی سردار اور جو میر پیر جاگیردار کیا ابھی تک کے بلوچستان صوبے پہ حاوی ہیں کہ الگ دو نظام چل رہے ہیں؟ نہیں, یہ نظام لیویز کا اس ایز سچ نہیں ہے جیسے فیڈرل لیویز کا تھا. میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کے باقاعدہ جس طرح پولیس اپوائنٹ ہوتی ہے اسی طرح گورنمنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے, اس کے تھرو سرکاری لوگوں کی اس کے تھرو میرٹ کی بنیاد پہ اس میں بھرتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ والا کنسیپٹ اس میں نہیں ہے. وہ سیفران ڈیل کرتا تھا فیڈرل لیویز, سیفران کے تھرو ہوتا تھا. اب 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ لا اینڈ آرڈر پروونسز کے پاس چلا گیا ہے تو وہ سیفران والی لیویز بھی ہمیں دے دی ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑے سے مشکلات ہوئیں. کوئی 5000 کے قریب فیڈرل لیویز وہ ابھی صبح اس کو جو ہے نا ان کی سیلریز وغیرہ وہ دے رہا ہے. تو اس میں یہ کنسیپٹ تھا کہ جو بندہ مطلب ریٹائرمنٹ کے قریب آ جائے تو اس کا بیٹا اس میں لگتا تھا, اور یہ ٹرائبل سیٹ اپ کے اس حساب سے آ رہا تھا. جو بڑی بڑی قومیں جہاں پہ آباد تھی ہر قوم کے حساب سے وہاں پہ تقسیم تھی. پروونشل لیویز میں ایز سچ کوئی اس طرح کا رول نہیں ہے, نہ اس طرح کی کوئی وہ ہے. however یہ ہے کہ اسی علاقے کے لوگ اس میں لگتے ہیں صوبے میں, دوسرے علاقے میں پوسٹنگ نہیں ہوتی. نہیں موسٹلی نہیں ہوتی انلیس اینڈ انٹل کوئی سزا کے طور پہ یا کوئی. اکثر دیکھا گیا ہے کہ لیویز کی جو ٹریننگ جدید ہتھیاروں سے لے کے یا جدید انداز میں آج کل جو سائنسی بنیادوں پہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, وہ پرانے زمانے یا پرانے اسٹائل سے قبائلی طریقے سے سسٹم ہے, کیا اسی پہ قائم ہے کہ جدید انداز میں آپ نے کوئی دیا ہے؟ ہمارا ایک لیویز ٹریننگ سینٹر ہے, لیویز ٹریننگ سینٹر خضدار, اس میں جدید تقاضوں کے مطابق وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا 33 ڈیو خضدار میں ہی ٹریننگ کرواتا ہے, آرمی کرواتی ہے, اور ایس ایس جی کمانڈو کی ٹریننگ بھی آرمی کرواتی ہے. تو ہمارے ابھی تقریباً 24-27 ہزار کے لیویز میں سے تقریباً 16-17 ہزار کے لوگ ٹرین ہوئے ہیں یا ہمارے ادارے سے ہوئے ہیں یا پھر آرمی سے ہوئے ہیں, اور موسٹلی آرمی سے ہوئے ہیں. تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں ہے. پہلے وقتوں میں ٹریننگ کا ایشو تھا, آج سے کوئی 15-20-30 سال پہلے لیویز کا, وہ لیویز نہیں ہے. ابھی ہماری اپنے 3 ونگز بنے ہیں جس میں کیو آر ایف ہے, سی پیک ونگ ہے اور اسپیشل یونٹ ہے. یہ باقاعدہ ایس ایس جی لائٹ کمانڈو کی ٹریننگ کی ہے, جیسے آرمی والے کرتے ہیں وہی ہمارے بھی کرواتے ہیں. یہ کوئی 10,000 کے قریب ہمارے لوگ ہیں, انہوں نے ایس ایس جی کی ٹریننگ کی ہوئی ہے. نصیب اللہ بھائی, لیویز کو جدید اصلاحات کے حوالے سے یا نئے قوانین بنانے کے حوالے سے حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ صرف صوبائی حکومت ہی مدد کرتی ہے, وفاقی حکومت کوئی مدد
نہیں کرتی، حتیٰ کہ امن امان سے لے کے سارے معاملات کی جوابداری وفاق بھی کی ہے، صوبے کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے. وفاق بھی کرتی ہے، سچ نہیں ہے کہ نہیں کرتی، لیکن چونکہ لا اینڈ آرڈر پروونشل ایشو ہے اور لیویز ایک پروونشل سبجیکٹ ہے ابھی، تو صوبہ اس کو خود ڈیل کرتا ہے. رہی بات جو نئے قوانین کے حوالے سے، تو لیویز کی انویسٹیگیشن ونگ میں ہم تبدیلیاں لا رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی. اور اس کی بات تو ہم جو ویپنز ہیں، جو ٹریننگ ہے، جو یونیفارم ہے اور لیٹسٹ قسم کے جتنے بھی وہیکلس ہیں، ہم ان کو اپنے ریسورسز میں لیتے ہوئے گورنمنٹ ہمیں فنڈنگ دے رہی ہے اور ہم لے رہے ہیں. عوام کی نظر میں لیویز کا جو کردار ہے، یا عوام کے ساتھ لیویز کا جو رابطہ ہے وہ کس طرح ہے؟ جہاں پولیس کی بہت سارے تھانے کے کلچر کی طرح وہ یہ نہیں کہ بس رشوت، کرپشن اور جہاں پیسہ کمانا. یہاں کے لوگ لیویز کے ساتھ، ٹرائبل لوگ بہت کمفرٹیبل ہے. ایک تو ان کو تانا کلچر والا سسٹم نہیں ہے لیویز میں. رسائی، رسالدار میجر اور رسالدار اور جو لیویز کا انچارج ہوتا ہے وہ اسی علاقے کا ہوتا ہے. علاقے کا جو بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ تنگ بھی نہیں کر سکتا کسی کو. اسی وجہ سے کرپشن کافی جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت حد تک مطلب کم ہے لیویز میں. ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے. ہمیں جو شکایت ملتی ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم ایکشن بھی لیتے ہیں. ریسنٹلی ہمیں کچھ اوپر سے بتایا گیا تھا، کچھ رپورٹس آئی تھی جو اسمگلنگ کے حوالے سے جو ایک ڈرائیو چلی ہے، اس میں ہمارے لیویز کے بھی کچھ لوگ تھے، اس کے خلاف ہم نے ایکشن لیا. اسمگلنگ تو سب سے بڑا بلوچستان کا مسئلہ ہے، اور انہی علاقوں سے بہت ساری افغانستان، ایران سے ساری چیزیں بارڈر سے آ رہی ہیں، ابھی بھی چل رہا ہے. ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر ریکارڈ اٹھا لیں کسٹم سے کہ ہم نے کتنے اینٹی اسمگلنگ میں کتنا اچھا کام کیا پچھلے 1 سال میں. جب سے یہ وہ آئل کا اور یہ بندش ہوئی ہے، تو آپ چیک کر سکتے ہیں، ان سے ریکارڈ لے لے کہ لیویز نے آپ کو کتنے وہ پکڑ کے دیے ہیں یا آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے. بیسیکلی اینٹی اسمگلنگ تو کسٹم کا ہی مینڈیٹ ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. آج کل تو بہت سارے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے. نہیں، کسی اور ڈسٹرکٹ صوبے کی میں بات نہیں کر سکتا، بلوچستان میں بہت آسان ہے. ہر بندے کو رسائی، آپ خود جا کے میں جا کے دیکھ کے بھی آیا ہوں، ابھی بھی اتنی آسانی سے لوگ نہیں آسانی سے. ایک دکھا وہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ہم اس کو سسٹم کے وہ نہیں کر سکتے. بلوچستان میں کیا وجہ ہے کہ جو اسمگلنگ، گاڑیوں کی اسمگلنگ، تیل کی اسمگلنگ اور چیزوں کی اسمگلنگ، منشیات کی، سب کچھ ابھی بھی اتنے اعلانات، حکومت سب سنجیدگی کے ساتھ تیل سے سب چیزوں کو روکنے میں لگی ہوئی ہے. لیویز بھی ہے، پولیس بھی ہے، باقی ادارے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود اس کو روک ہم نہیں پائے. وہ سلسلہ جو کہ تو چل رہا ہے، لوگ بھی پکڑے بھی جا رہے ہیں، سزائیں مل رہی ہیں، جیل بھی بھرے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. مگر کیا یہ مال کمانے کے ٹھیکے میں بہت سارے لوگ، یا بہت سارے آپ کے ہمارے اندر کے لوگ تو شامل نہیں ہیں لیویز کے، پولیس کے، کہ وہ کالی بھیڑی ہیں، وہ اپنے اداروں کی تو نہیں ہمارے؟ اب انٹرنیشنلی اور دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں جس ملک کے بارڈرز ملتے ہیں، اس علاقے کے یا اس ڈسٹرکٹس کے لوگ موسٹلی اسمگلنگ کے وہ روٹس ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے. لیکن بلوچستان میں جتنا ہمارے پاس بارڈر ایریا ایران اور افغانستان کے ساتھ، اس حساب سے پھر بھی بہت کم ہے اسمگلنگ کی ریشو. لیکن ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور آپ نے کالی بیڑیوں کا ذکر کیا، وہ کالی، اس کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ان کو جتنے بھی لوگ کرپشن اور اس میں انوالو ہے، اور آپ نے پچھلے 1-1.5 سال میں دیکھا ہوگا یا 2 سالوں میں بہت سارے لوگ نوکری سے گئے ہیں، انڈر انکوائریاں چل رہی ہے اور کافی حد تک اسمگلنگ کو کنٹرول. اور پورے ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے نا، ایرانی آئل کی اسمگلنگ ہے، وہ روک دی گئی ہے. اور موجودہ پاکستان میں بات کریں کسٹم کی، تو سب سے زیادہ مال، گاڑیاں، ہر چیز اتنی آتی ہے کہ کسٹم کی ریکوری ادارے، قانون نافذ کرنے والے پراپر طریقے ایمانداری سے کام کریں تو پاکستان کا قرضہ ہی بلوچستان اتار سکتا ہے. اتنا مالا مال ہے وسائل سے. تو پھر کیا سبب ہے اتنے مالا مال وسائل کا صوبہ خود اپنی ترقی میں یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہاں رکاوٹ ہو چکی ہے؟ وسائل کے حوالے سے مالا مال ضرور ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر نے بڑا مسئلہ کیا ہے. فوراً ہمارے پاس انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، انڈیا کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. وہ آپ سب کو پتہ ہے، مجھ سے آپ بہتر، آپ ایک صحافی، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. تو وہ لا اینڈ آرڈر جب کسی ایریا کی ڈسٹرب ہو تو وہاں پہ تھوڑا سا وہ سلو ہو جاتا ہے پیس ترقی کا. لیکن پھر بھی ہم کبھی بھی سرنڈر نہیں ہوں گے، اور ہمارا جو جہاد ہے وہ جاری رہے گا. اور بہت تیزی سے بلوچستان ترقی کر رہا ہے، چاہے وہ سی پیک کا ہو یا چاہے کوئی دوسرا ڈیولپمنٹ کا جو پروجیکٹ ہو. گوادر اپنی جگہ پہ بہت
یہ لوگ کرتے رہیں گے. یہ آتے ہیں 6 مہینے میں 7 مہینے میں آ کے 1-2 جگہوں کو 1-2 گاڑیوں کو آگ لگا کے بھاگ جاتے ہیں. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے پورا صوبہ یا پورا ملک بند ہو گیا ہے. رہی بات کسٹمز کے حوالے سے، تو آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ پچھلے، میں کسٹم کا چونکہ وہ نہیں ہے لیکن ہمیں میٹنگز میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کتنی گنا ان کی جو ہے نا وہ کمائی زیادہ ہو گئی ہے، ان کے جو ریسورسز ہیں اور وہ جو فنڈز جو انہوں نے وہ جنریٹ کیے ہیں اس حوالے سے، اور کافی انہوں نے امپرومنٹ کی ہے. بلوچستان کے اندر سب کچھ وہ نہیں ہے، جہاں حالات نہیں ہیں، جہاں سنجیدگی نہیں ہے، جہاں جدید نظام سے کوئی فائدہ نہیں لیا جا رہا، فنڈز کی کمی ہے. کیا وجہ ہے جو ان چھوٹے سے دہشت گردوں کو جدید طریقے سے پکڑا جائے؟ ان کے پاس کھانا ہر چیز پہنچ رہی ہے، اور مختلف فنکشنوں میں آ کے، کبھی شادی میں، کسی میت میں آ کے وہ بڑے ہتھیار لے آتے ہیں، پاکستان کے خلاف نعرے مارتے جا رہے ہیں. تو کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ اپنوں سے لڑائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے اپنے گھر میں لوگ، دہشت گرد اپنا دہشت گرد ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا. دہشت گرد ہے، بٹکے ہوئے ہیں، ہمارے صوبے کے لوگ ہیں، ہماری وطن کے لوگ ہیں، لیکن دوسروں کے اہلکار بن گئے ہیں. تو 4-5 بندے کدھری جا کے کوئی فوٹو بنا کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پورا سسٹم قبضے میں لے لیا ہے، نہ ان کو کبھی اجازت دی جائے گی. اکثر ان واقعات میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو مارے جاتے ہیں وہ صرف ایک ہی صوبے کی شکل دکھائی جاتی ہے. اس طرح یہ کون لوگ ہیں صرف ایک ہی صوبے کے لیے منفی سوچ پیدا کر کے شکل دکھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے؟ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ لوگ جو ہے نا غیروں کے اہلکار بن گئے ہیں، اور فورن اینڈس کے ہاتھوں جو ہے نا مجبور ہیں. ہمارے نیبرنگ کنٹریز سے بڑا فنڈ ان کو آ رہا ہے. تو بے روزگاری ہمارا ایک ایشو ہے، ہم گورنمنٹ اس پہ لگی ہوئی ہے اپنے لیول پہ کہ اس کو ختم کرے. باقی یہ آٹے میں نمک کے برابر، آپ نے جو خود بات کی ہے، اس طرح کے لوگ ہیں، اس کو اتنا ایشو نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ میڈیا کی ہم پوزیٹیوٹی چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے، جو فورسز اچھا کام کر رہی ہے، اس کو بھی اسی طرح ہو جائے. میڈیا ہمیشہ میڈیا سپورٹ کرتی رہی ہے، مگر چھوٹی سی ہمیں ایک بریک لینی پڑے گی. ہمارے ساتھ نصیب اللہ کاکڑ موجود ہے، ڈائریکٹر جنرل لیویز بلوچستان. بہت ساری کھری باتیں کرنی ہے بلوچستان کے حوالے سے، امن امان کے حوالے سے. چھوٹی سی بریک کے بعد کھری بات میں ہمارے ساتھ ہے نصیب اللہ کاکڑ موجود ہے، ڈائریکٹر جنرل لیویز. پہلے بریک سے پہلے بہت ساری کھری باتیں ہو رہی تھی. لیویز فورس نیم فوجی ادارہ ہے، جس کا کوئی فوج سے نہیں ہے، کہ لوگوں کے اندر پھر بھی ایک، جہاں پہ تعلیم نہیں ہے، جہالت ہے، وہاں پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی فوج کا حصہ ہے، یا فوج کی کوئی ونگ ہے، فوجی ادارہ ہے، جہاں اس کو رینجرز کی طرح لوگ دیکھتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کوئی اویئرنیس کی کمی ہے جہاں آپ لوگ شعور نہیں دیتے؟ تو کیا وجوہات ہے نیم فوجی ادارے کو فوجی ادارہ کیوں بنا کے پیش کیا گیا ہے؟ حمید بھائی، شاید پاکستان کے جتنے بھی فورسز ہیں اس میں سے سب سے جو لوگوں کے قریب ہے وہ لیویز ہوگا. اس کا ریزن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہیں لوکل لوگ ہیں، وہیں سے ہی لوگ بھرتی ہوتے ہیں. بالکل یہ ایک لوکل فورس کے طور پہ ہے. تو لیویز کے حوالے سے یہ کنسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے. نہ یہ جو سی آر پی سی اور پی پی سی کے تحت جتنے بھی ہمارے کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے جتنے ہمارا رول بنتا ہے، اسی کی حد تک ہی رہ کر لیویز اپنا کام کر رہی ہے. جیسے کہ پولیس کر رہی ہے اے ایریا میں، لیویز کر رہی ہے بی ایریا میں. کمیونٹی پولیس کی آپ نے بات کی، تو دنیا میں کامیاب فارمولا کمیونٹی پولیس کا ہے، مگر ہم اس پہ بھی انگلیاں اٹھا لیتے ہیں. اور یہاں پہ کیا کمیونٹی پولیس کے اندر جس طرح لیویز کے آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے، تو اس میں بہت سارے نیچے سطح پہ محسوس کیا گیا ہے، یا عوامی شکایت بھی ہیں کہ تربیت کی کمی، یا وہ پھر ساز باز کر کے مختلف سیاسی اثر رسوخ کے تحت مل جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے تو بہت اچھے کنسیپٹس ہیں، جیسے امریکہ کا ہے، سویڈن کا ہے، اور دوسرے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں بہت سارے. لیکن لیویز کا نظام بھی ان سے کوئی چینج نہیں ہے. کمیونٹی پولیسنگ میں یہ ہوتی ہے کہ کمیونٹی سے ہی آپ نے لوگوں کو رکھنا ہے، اپنے علاقے کی جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا، وہی علاقے کے لوگ، اس میں ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے. بہت سے ایسے ملک ہیں وہاں پہ تو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں کمیونٹی پولیسنگ میں، نہ کہ وہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، نہ انٹرویو ہوتی ہے. ادارے
میں آتے ہیں، اپنے ہی لوگ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہ فلانا بندہ شریف ہوگا، یہ ہمارے علاقے کا اچھا تگڑا بندہ ہے تو یہ پورے علاقے کو کنٹرول ہوگا. تو سملرلی لیویز کا بھی وہی نظام ہے کہ اپنے ہی لوگ علاقے کے لوگوں سے ہم جو ہے نا ان کو ہائر کرتے ہیں. اکثر مختلف پولیٹیکل پارٹیز الزام لگاتی رہتی ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یا وہاں کے علاقوں کے سردار پرچی پہ لیویز کے اندر بھرتیاں کرا دیتے ہیں. ایک وقت میں ہوا ہوگا لیکن ابھی پاسبل نہیں ہے. پچھلے جب سے لیویز دوبارہ بحال ہوئی ہے اس کے بعد تو یہ پچھلے 10-15 سالوں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. پرچی پہ بھرتی نہیں ہو سکتا، میرٹ پہ ہوگا اور پروسیس طے کا. ہاں یہ ایک چیز ہے کہ اسی علاقے کا ہوگا، یہ ایک اس کی امپورٹنٹ وہ ہے اسپیکٹ ہے کہ کہیں اور نہیں ہوگا اور اسی علاقے میں سرو کرے گا. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک رسالدار ہے جس علاقے سے تعلق ہے وہ اپنے علاقے کی باغ دوڑ سنبھالے، کیونکہ وہ اپنے علاقے کے جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں اس کی جان پہچان اس سے زیادہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال سے تو یہ کنسیپٹ اور یہ کنسیپٹ سملر کنسیپٹ ابھی ڈی جی خان میں بھی ہے. بارڈر ملٹری فورس کے نام سے کائنڈ آف لیویز ہی ہے جام پور، اور وہ ابھی تک پنجاب جیسے ڈیولپڈ ایریا میں بھی لیویز کا کنسیپٹ ہے، ٹرائبل ایریاز میں وہاں بھی ابھی تک ختم نہیں ہوا. بلوچستان میں خواتین کے حوالے سے اگر بات کریں تو پولیس اور باقی اداروں میں تو خواتین کو نمائندگی دی گئی ہے. لیویز میں خواتین کی نمائندگی موجود ہے؟ جی بالکل. لیویز میں کوئی 3-4 سال سے ہم لیویز میں بھی وہ کر رہے ہیں. جتنی بھی پوسٹیں آتی ہیں اس کا 5% لیویز میں خواتین بھرتی ہوتی ہے جس ڈسٹرکٹ میں آ جائے، اور 5% مائنارٹیز ہے. یہ پہلے نہیں تھا. 23,000 سے زیادہ آپ کی فورس ہے بلوچستان میں، اس میں پھر خواتین اور مینارٹی کا کیا تعداد ہوگا؟ سر تعداد تو فی الحال اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی 4-5 سال سے یہ سٹارٹ ہوا ہے خواتین کو بھرتی کرنا. تو فار ایگزامپل اگر کسی ڈسٹرکٹ میں 100 پوسٹیں آتی تو ان میں 5 خواتین اور 5 مائنورٹیز کے ہوتے ہیں. تو ود دی پیسج آف ٹائم یہ تعداد بڑھ جائے گی. ابھی تک ہمارے پاس 250 سے 300 کے قریب خواتین ہیں. 2002 سے ڈپٹی کمشنر کے اختیار تو موجود ہے مگر ان کے اوپر ڈی جی بٹھایا گیا، مگر اس بھی ایریا میں امن امان کی صورتحال پھر زیادہ بگڑی ہے. اور ڈی جی کے ماتحت جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ ان کے ماتحت بھی نہیں ہوتے، وہ اپنے علاقے کے خود بااختیار افسر ہیں. تو اس طرح نہیں لگتا آپ کو کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ اختیارات کی جنگ تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو اچھی بات ہے. اگر اختیارات جتنا آپ اوپر پہ رکھیں گے تو کام تو نہیں ہوگا. ڈی سینٹرلائزیشن ہی کرنی ہوگی. اور ڈپٹی کمشنر ہمارے صوبے میں تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں، ہماری ہی افسران ہیں. اور ڈسٹرکٹ کمانڈر ہے وہ لیویز کے. کوئی اس طرح کی اختیارات کی جنگ نہیں ہے. اور ہمارا کام یہی ہے کہ لینڈ آرڈر مینٹین ہو، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر کرے یا اسسٹنٹ کمشنر کرے یا میں کروں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہماری کبھی بھی مجھے 2 سال ہو گئے کہ کبھی بھی کسی ڈپٹی کمشنر کو اس حوالے سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی یا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. ہر ادارہ اگر اپنے اختیارات میں رہ کے کام کرے تو یہ پرابلمز نہیں آتے. اور لیویز میں قطعی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ ڈی جی جو ہے یا کوئی اور بندہ کسی ڈپٹی کمشنر کے یا کمشنر کے اختیارات میں مداخلت کرے. لیویز فورس کی کیا حکمت عملی ہے کہ بلوچستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا، کرمنلز کو سزائیں ملیں گی، کیا پلاننگ ہے؟ سر دہشت گردی پہ تو ہم لڑ رہے ہیں، پورا ملک لڑ رہا ہے، صرف لیویز بلوچستان نہیں، نہ پولیس. ہاویور دہشت گردی کے لیے ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD بہت زیادہ اچھا کام کر رہی ہے بلوچستان میں. ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ہو جاتی ہے. لیویز بیسیکلی بنایا گیا ہے اور ان کی ٹریننگ شروع سے ہی جب سے یہ ادارہ بنا ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ کے لیے ہے. اور سملرلی نارمل پولیس بھی کمیونٹی پولیسنگ کے لیے ہی ہے. جو ہمارے سوشل کرائمز ہیں ان کو ڈیل کرنا، اور وہ ان کی پرسنٹیج بھی ایریا میں بہت زیادہ کم ہے. رہی بات دہشت گردی کے لیے CTD کا ادارہ بنا گیا اور وہ اپنا کام بہت اچھا کر رہے ہیں. ساتھ میں ہم بھی اپنے ونگز ریز کر رہے ہیں جو کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی ڈپٹی کمشنر کو ضرورت ہو تو وہ پرمپٹ رسپانس کر سکیں. ملک کے اندر جرگہ سسٹم پہ سپریم کورٹ کی پابندی ہے، مگر دیکھا گیا کہ بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں آج بھی جرگے کھلے عام ہوتے رہتے ہیں. تو لیویز ان کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے؟ اور وہاں پہ بہت سارا یہ بھی دیکھا گیا ہے لیویز اور پولیس ان جرگوں میں خود نظر آتی رہتی ہے. دیکھیں جرگہ سسٹم بلوچستان میں ویسے بھی شروع سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن یہ دوسرے صوبوں سے الگ قسم کا ایک جرگہ ہے. وہاں پہ اس طرح کی کوئی سزائیں وزائیں نہیں دی جاتی کہ جی وہ والا سسٹم اب نہیں رہا. جرگے ہوتے ہیں لینڈ آرڈر کے حوالے سے، ڈپٹی کمشنرز خود بلاتے ہیں، ہم بلاتے ہیں.
کہ ہم عوام سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے. ہم جو مشران ہیں جو وہاں پہ میر صاحبان ہیں, میٹنگ سے کھلی کچہریاں میں چڑھ گئے. وہ کہہ رہا ہوں جو کسی کا قتل ہو جائے وہ فیصلہ کر لے, نہ عدالت نہ کورٹ, نہ جو چاہے کسی لڑکی جس کو چاہے دے دیں. تو جو عوامی جلگے چل رہے ہیں ان کی یہ بات اس کر چیز رہا کی ہوں. کوئی اجازت نہیں کہ کوئی لڑکی کسی کو دے دے. چل یہ بھی رہے ہیں. چیزیں کافی حد تک کم ہو گئی ہے. کچھ چپکے سے اگر کوئی کر رہا ہو تو یہ بیسیکلی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. یہ اس طریقے سے اس کی اجازت کوئی نہیں ہے. لیویز کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت سارے پولیس کے اسپیشل ونگ بنے ہوئے ہیں. تو جسے آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس 2 ونگ تو پہلے بنے ہوئے ہیں, اور باقی کون سے ونگ بنے یا کیا مزید بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس سے امن امان کی صورتحال بہتر ہو؟ ہماری جو ویل ٹرینڈ جو کہ کمانڈوز ہیں, جیسے پولیس میں ATF ہے, ہماری QRF ہے. QRF کی کوئک ریئیکشن فورس جس کو کہتے ہیں. QRF ہمارے کوئی 12 سے 13 ہائی رسک ڈسٹرکٹس میں کام کر رہی ہیں اور ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. اور یہ ویل ٹرینڈ لوگ ہیں. ہم اور فیوچر میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم QRF کو کوئی 500 سے 800 کے قریب لوگ ودن 1 ایئر ہم بھرتی کرے میرٹ پہ, اور ان کی ٹریننگ کروائے, جو کہ صوبے کے لیے بہت بہتر ہوگا اور لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی ایریا میں بڑا مفید ہوگا. لیویز اہلکاروں کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سارے سرداروں کے, وڈیروں کے یا اہم شخصیات کے پیچھے 10-10 گاڑیاں لے کے سیکورٹی میں چلتے ہیں. خوف ہراس بھی پیدا ہوتا ہے. اس طرح کی سیکورٹی مختلف سرداروں کو یا پولیٹیکل شخصیات کو دینے کی کیا وجوہات ہے؟ اس میں آپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ پہلے وقتوں میں اس طرح ہوتا تھا. میں نے آپ کو بتایا, عرض کیا کہ جب ایک ٹرائبل بندے کے کہنے پہ جب لوگ لگائے جائیں تو پھر اس کو ہو گئے. یہ 10-15 سالوں سے یہ سسٹم ختم ہے, اور لیویز میں کافی لوگ آئے ہیں جو کہ میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں, اور یہ اب ایک الگ قسم کی فورس ہے. آپ یہ وہ پرانی والی لیویز نہیں ہے جس کو لوگ سمجھتے تھے آج سے 20 سال 25 سال پہلے. جہاں تک بات منتخب نمائندگان کی ہے, جیسے منسٹر صاحبان ہیں, بہت سارے منسٹر صاحبان جو اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, کرنٹ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہے, تو ان کو ہم نے کوئی 2-2 3-3 4-4 ان کی سیکیورٹی کے لیے دیا, اس سے زیادہ نہیں. وہ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. باقی ابھی تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہے, اور اس میں کورٹ کے بھی ڈائریکشنز آ گئے ہیں کہ جی وداؤٹ اس کے کسی کو کوئی پرائیویٹ بندہ گن مین لے کے نہیں پھر سکتا. اور جو منسٹر صاحبان ہیں اور MP ہے, ان کی پروٹیکشن بھی تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. وہ ہمارے نمائندگان ہیں, اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, تو وہ اس حد تک ہم ان کی پروٹیکشن کے لیے بندے کبھی کبھی دے دیتے ہیں, ریگولر بھی نہیں دیتے ہیں. کبھی ان کو جانا ہوتا ہے, موومنٹ ہوتی ہے تو ان کو ہم دے دیتے ہیں. لیویز اور پولیس کو ضم کرنے میں حکومت بڑی سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلاحات ہونی چاہیے, پولیس اور لیویز کو ضم کیا جائے؟ میرے خیال سے تو اب یہ یہاں پہ یہ ٹائم اس چیز کا نہیں ہے کہ پولیس کو ضم کرے یا پولیس کو ختم کرے, لیویز کو لے آئے. ہمیں آگے بڑھنا ہے. جو کام ادھورا ہے یہاں جہاں پہ سسٹم میں مسئلے مسائل ہے, یا لیویز کو یا پولیس کو جو ایشوز ہے اس کو ریزولو کریں. جہاں پہ اربنائزیشن ہو رہی ہے, میرا ذاتی رائے یہ ہے, اور میں وقتاً فوقتاً میں نے دیے بھی ہیں ہائر اتھارٹیز کو, جہاں پہ اربنائزیشن ہو رہی ہے وہاں پہ میونسپل ایریاز ہیں, وہاں پہ پولیس ہونی چاہیے. اس حوالے سے اگر ود دی پیسج آف ٹائم اللہ کرے کہ ہمارے صوبے کے حالات اتنے اچھے ہو جائے کہ جی ہمیں نارمل پولیسنگ کے لیے کوئی دشواریاں نہ ہو, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن سو فار لیویز بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. میرا نہیں ہے خیال کہ اس کو ختم ہونا چاہیے یا اس کی رول بیک ہونا چاہیے. مہربانی نصیب اللہ کاکڑ صاحب, آپ نے بڑی کھری باتیں آج کی ہیں. ہمارے ساتھ کھری بات میں نصیب اللہ کاکڑ, ڈائریکٹر جنرل لیویز فورس بلوچستان موجود تھے, جنہوں نے لیویز فورس کے حوالے سے بڑی اہم باتیں بتائی ہیں, اور بلوچستان حکومت لیویز کو پولیس میں ضم کرنے کی جو ڈسکس کر رہی ہے اس کے بھی انہوں نے جو اپنی تجویز دی ہے, یا بہت سارے لیویز کے جو کام ہے اس حوالے سے, یا لیویز کے اندر جو اہلکار کرپشن یا بدعنوانی عملوں سے ان کے خلاف ایکشن کی جو بات کی ہے, تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ کوئی بھی ادارہ کام کرے تو اس ملک کے اندر بہت سارے مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے. آنے والے پروگرام کھری بات میں اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.